اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ عبادات کے عروج کا عشرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بخشش کروانے کا ایک اہم ترین عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن آرام کے دن نہیں ہیں بلکہ منزل کی طرف تیزی کرنے کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے بخشش حاصل کرنے کے دن ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بند کس لیتے، راتوں کو بیدار رہتے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں کی نسبت مزید عبادات کرتے، اپنی عبادات میں اضافہ فرما لیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی اس آخری عشرے کی راتوں میں آپ اعتکاف کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت ہے۔ اعتکاف دنیا سے کٹ کر اللہ تعالی سے جڑنے کا نام ہے۔ معتکف کی مثال ایسے ہے کہ گویا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے در پر آ کر بیٹھ جائے اور جب تک اس کا مقصد حاصل نہ ہو وہ واپس نہ لوٹے۔ یعنی اعتکاف کرنے والا شخص اگر مخلص ہو، اخلاص نیت کے ساتھ اعتکاف کرے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعتکاف کرے تو یقیناً وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور منزل مقصود کو حاصل کر لے گا، کامیابی حاصل کر لے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص گناہوں سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر لیتا ہے۔ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، وہ گھر میں کوئی ایک جگہ متعین کر لیں جسے مسجد بیت کا نام دے دیا جائے اور اس میں وہ اعتکاف کریں، یہ ان کے لیے مستحب ہے اور باعث ثواب ہے کہ گھر کے کسی حصے کو خاص عبادت کے لیے مختص کر لیا جائے اور وہ وہیں پر اعتکاف کریں اور اعتکاف کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً انہیں اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری 10 دنوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات بہت اہمیت کی حامل ہے جو شب قدر ہے۔ یہ رات قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا اور شب قدر 1000 مہینوں سے یعنی لگ بھگ 83 سال اور 4 ماہ سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات کو پا لے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، عبادت کے ساتھ مخلص رہے تو ایسا ہے کہ یہ 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہترین رات ہے۔ یہ اس رات میں پچھلے گناہوں کی معافی دی جاتی ہے۔ جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہ بخش دیتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں انسان جو مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے بشرطے کہ وہ اخلاص دل کے ساتھ مانگے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ شب قدر پانے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ 21 رمضان، 23 رمضان، 25، 27 یا 29 رمضان میں اس رات کو تلاش کیا جائے۔ اگر پوری رات جاگنا ممکن نہ ہو تو عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح ادا کریں، کچھ نفل پڑھ کر سو جائیں، سحری میں بیدار ہوں، تہجد کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز ادا کریں تو انشاءاللہ حدیث پاک کے مطابق اس شخص کو بھی شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام دنوں میں بھی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کرے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے تو ساری رات اس کی عبادت میں ہے۔ تو اگر شب قدر میں ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، کچھ نفل پڑھ لیں، کچھ تھوڑی بہت ایکسٹرا عبادت کر لیں، صبح اٹھ کر تہجد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کا، لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائے گا۔
انسان کو ویسے بھی اپنی راتوں کو زندہ رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اذکار، تلاوت، درود شریف، نوافل، دعاؤں کا اہتمام رات کے حصے میں لازمی کرنا چاہیے، اپنی رات کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائیں اور فرمایا کہ وہ لوگ اپنی راتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی راتوں کو زندہ رکھنا چاہیے، چاہے 2 نفل پڑھ کر ہی زندہ رکھ لیں۔ شب قدر کی سب سے خاص دعا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا ہمیں ویسے ہی زبانی یاد کر لینی چاہیے اور ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آخری عشرے کی مزید دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ ان راتوں میں اپنی ذات کے لیے، والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پرہیزگاری اور قناعت کا سوال کرتا ہوں۔ والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، انہوں نے میری تربیت کی، میری پرورش کی۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ مجھے میرے جسم میں، میری سماعت میں، میری بینائی میں عافیت عطا فرما۔ یہ دعائیں بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور وقفے سے فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بہت جامع الفاظ ہیں، یہ جامع دعائیں ہیں۔ لیلۃ القدر میں کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، جن کی بخشش نہیں کی جاتی۔ ان میں والدین کا نافرمان جو اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ شراب کا عادی، ایسا شخص جو مسلسل نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتا ہے، جو شراب پینے کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے۔ قطع رحمی کرنے والا، جو شخص رشتہ داروں سے ناتا اور تعلق توڑتا ہو، تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کرے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور کینہ پرور شخص، جس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، آپس میں بلا وجہ وہ بول چال ترک کر دے، لوگوں سے دشمنی رکھے، اس کا دل صاف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں فرماتا۔ اسلام میں وہ گناہ جو نظر نہیں آتے، جن کا تعلق انسان کے دماغ اور دل کے ساتھ ہے، ان کی سزا بہت سخت ہے۔ غیبت، چغلی، کینہ، حسد، ان گناہوں کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ غیبت کا گناہ اتنا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ حسد نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو جو گناہ نظر نہیں آتے ان کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ایسے گناہ کرنے والوں کو بھی معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ پھر آخری عشرے کی ایک اہم عبادت یہ بھی ہے کہ ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کا اصل وقت یہ ہے کہ جیسے ہی عید الفطر کے دن فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، صدقہ فطر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیں یہ ادا کر دینا چاہیے۔ عید کے دن صدقہ فطر میں تاخیر کرنا خلاف سنت ہے اور مکروہ عمل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ آخری عشرے میں ایک رات اور بہت اہم ہے، جس رات کا تعلق رمضان المبارک کے آخری روزے اور شعبان کے پہلی تاریخ کے ساتھ ہے، یعنی چاند رات۔ اسے احادیث میں، روایات میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اس رات میں لوگوں کو انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے ان کو رمضان کے روزوں، تراویح، ان کی عبادات کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔
انہوں نے مجھے راضی کر دیا اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں ایک روایت ہمیں اور بھی ملتی ہے کہ ہمیں اس رات کو زندہ رکھنا چاہیے، چاہے 2 نفل ادا کر کے ہوں۔ لیلۃ الجائزہ کو، چاند رات کو، فضولیات میں ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم رات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرنے کی رات ہے، مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔